میرے پیارے امی اور ابو جان، بہت بہت السلام علیکم۔ جب آپ لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ لوگ سورہ رحمان یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دوں، اس میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر دوں اس حوالے سے کہ آپ اس سورہ کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے میننگز جان لیں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ امی آلریڈی جانتی بھی ہیں، لیکن شاید تھوڑا سا میں آسانی کر دوں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ہمیشہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ تفاسیر نہیں سن سکتی بہت اچھے اچھے اسکالرز کی، کیونکہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی موسٹ آف دا ٹائم، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کے لیے بیان کر دوں۔ میں خود کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، میں تو بس ایک طالب علم ہوں، اور دعا کریں میرے لیے کہ میں اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکوں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ رحمان جو ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت آسان سورہ ہے اور خوبصورت ترین سورہ ہے قرآن کی۔ انفیکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عروسۃ القرآن کہا ہے، یعنی کہ بہت ہی سجی سجائی ڈیکوریٹڈ خوبصورت سورہ قرآن کی۔ تو یہ ہے ہی اتنی خوبصورت، 55 یعنی کہ 55ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس میں 78 آیات ہیں۔ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ 31 ٹائمز تو اس میں ایک ایسی آیت ہے جو میرا خیال ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور وہ 31 ٹائمز ریپیٹ ہو رہی ہے اس میں، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے، اور یہ اس میں 31 ٹائمز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو پیچھے تو بہت ہی تھوڑی سی آیات رہ گئیں وہ یاد کرنے کے لیے، اور اگر ہم روز کی بھی ایک آیت بھی کریں نا، تو بڑے آرام سے ایک مہینے کے اندر آپ کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ پوری سورہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بھی یہی کوشش کی، اور امی ابو جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام بزرگ حضرات جو کہ انکیپیبل ہیں، کسی نہ کسی امپیئرمنٹ کا شکار ہیں، تفاسیر پڑھ نہیں پاتے کتابوں میں سے، بہت چھوٹی ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، یا سن نہیں پاتے، ان کے لیے ان کی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاکستانی مفسر ہیں جو اسکالرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ میرے فیوریٹ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور میں نے ان کی تفاسیر سنی ہیں، دے آر ایکسٹریملی ایکسلنٹ، لیکن مجھے بھی اب آ کے ان کی تفاسیر سمجھ میں آنے لگی ہیں، کافی ثقیل اردو استعمال کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے بزرگ بھی ہوں گے جو سننا تو چاہتے ہیں انہیں، لیکن ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے انہیں۔ تو میں چاہتی ہوں میں تھوڑا سا آسان کر کے وہ بیان کر دوں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ایفرٹ میں برکت ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو جناب، جیسے کہ ہم اس کا تعارف تھوڑا سا اس پہلی ویڈیو میں ہم صرف سورہ رحمان کا تھوڑا سا تعارف کریں گے، اور تعارف یہ ہے کہ سورہ رحمان مکی سورہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پورا قرآن 2 حصوں میں جو ہے وہ، اگر آپ براڈلی اس کو دیکھیں، بڑے طریقے سے اس کی تقسیم دیکھیں، تو وہ 2 حصوں میں، مکی اور مدنی۔ تو یہ مکی سورہ ہے کیونکہ اس میں جو اس کا سٹائل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس سٹائل کی کیا کوالٹیز ہیں، کہ اس میں کیا ایسے مضامین ہیں جو کہ کسی سورہ کو ممتاز کرتے ہیں مدنی یا مکی کے طور پر۔ جو مکی سورہ ہے زیادہ تر اس کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں ان میں 7 مضامین جو ہیں وہ بہت آپ جسے کہہ لیں کہ وہ نظر آتے ہیں، کامن ہے ساری مکی صورتوں میں۔ ایک پہلی چیز اس میں سے توحید، دوسری ہے معاد، آخرت کا ذکر، رسالت، پھر بنیادی اخلاقیات کہ جیسے ہمیں پڑوسیوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، رسپیکٹ کس طرح دینی ہے بڑوں کو چھوٹوں کو، اور آنیسٹی کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ کام کتنے تمیز کے ساتھ کرنے ہیں یا کتنی ایمانداری کے ساتھ کرنے ہیں، تو بیسک اخلاقیات وہ سب ہیں۔ پھر اس میں آتے ہیں قصص النبیین،
انبیاء کے جو قصے ہیں ان کی ایفرٹ کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کتنے صبر کے ساتھ گزاری، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد انباء الرسل، رسولوں کے قصے کہ وہ کس طرح سے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتمام حجت کیا ان کے اوپر، جب ان کو نشانیاں بھی دکھلا دی گئیں ان قوموں کو جہاں پہ رسول بھیجے گئے، اور اس کے بعد ان کو کس طرح سے تباہ کیا۔ اور پھر جو ایک اس میں بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے وہ ہے فیوچر پریڈکشنز، کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ روم میں غلبت الروم، وہ شروع ہی وہاں سے ایک پریڈکشن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تمام مکی صورتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ پریڈکشن ملتی ہے، یا کوئی نہ کوئی معجزات، مطلب معجزے ٹائپ چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ جو آپ کو فوری طور پہ اس وقت نظر نہیں آ رہی، یا تو وہ ہونی ہے یا پھر وہ ہو چکی ہے۔ تو یہ کامن ٹاپکس ہیں جو کچھ مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، اور ان ٹاپکس میں سے جو اس سورہ کا ٹاپک ہے ہماری سورہ رحمان کا، وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اس میں کریشن بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس میں کچھ فیوچر پریڈکشنز بھی ہیں، اس میں کچھ معجزاتی آیات بھی ہیں جو کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس سورہ کی جو مجھے بہت ہی اٹریکٹیو بات لگتی ہے، یا بہت ہی کیوریس سی جو مجھے اس کی چیز لگتی ہے نا، بہت مزیدار، وہ یہ کہ وہ واحد سورہ قرآن کی جو کہ جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب کی گئی ہے۔ اس میں صرف انسان کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں جنوں کو بھی ڈائریکٹلی مخاطب کیا گیا۔ تو اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں جب جن ان کو لے گئے تھے اٹھا کے، اور وہ مکے میں ان کے صحابہ کرام انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ کہیں نہیں مل رہے تھے، اور پھر جب وہ صبح میں واپس آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں جنات کے ساتھ تھا، وہ مجھے لے گئے تھے اپنے ساتھ۔ تو یہ وہ سورہ ہے جو انہوں نے ان کو پوری وہاں پہ تعلیم دی اس سورہ کی۔ اور جیسے جیسے ہم یہ پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ سورہ اتنی بہترین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دینی ان کو مناسب سمجھی۔ اس کے علاوہ بلیسنگز جو اس سورہ کی ہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو تہجد کے وقت پڑھنا جو ہے وہ مطلب بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ رحمان اور سورہ نجم، یہ ہمیں ان کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے جو پہلی دفعہ مکہ میں پوری اور بآواز بلند مکہ کی گلیوں میں سنائی گئی یا پڑھی گئی، اور ان کو پڑھنے والے تھے ابن مسعود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، وہ ہی پڑھ کے سنائیں گے، یہاں تک کہ ان کو لہو لہان کر دیا گیا، ان کو بہت بری طرح پیٹا گیا، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئے، اور وہ کہنے لگے کہ انشاءاللہ کل بھی میں ہی قرآن کی تلاوت کروں گا باہر جا کے۔ اور ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت یعنی کہ پہلے مسلمان تھے، اور بہت زیادہ اسلام کے اسکالر تھے، اور بہت عرصے تک انہوں نے اسلام کی ٹیچنگز جو ہیں وہ جاری رکھی۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ جو ہے یہ قریش کے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ قریش کو بہت کیوروسٹی تھی، تکلیف تھی، یا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بار بار یہ کہا کرتے تھے یہ رحمان کون ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کو تو وہ جانتے تھے شروع سے، وہ تو آپ کو قرآن میں بھی جگہ جگہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو یہ اللہ کو تو جانتے تھے، یہ بات بات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہ رحمان سے واقف نہیں تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ رحمان کون ہے، یا تو اندازہ نہیں تھا یا پھر یہ صرف تنگ کرتے تھے۔ کیونکہ ہمیں کچھ نام تو ملتے ہیں اس وقت کے دور میں کہ
اس نام سے واقفیت تو ہے، ہاں شاید کامن نہ ہو، اہل قریش میں یہ نام کامن نہ ہو اور دوسرے قبائل میں یہ نام زیادہ کامن ہو، اس وجہ سے۔ اور پھر وہ ایکیوز کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید یہ کوئی بندہ ہے رحمان نام کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد قریش کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی ایکیوزیشن بھی تھی، یہ ایک الزام بھی تھا جو وہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ہے۔ اور اس سورہ میں جو اس کی بلیسنگز میں یا اس کی تمہیدی تعارف میں ہم کہیں وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ہر چیز پیئرز میں ہے، ہر چیز کا پیئر ہے، ڈویلٹی ہے، جن اور انس ہیں، اسی طرح سے آپ کا سورج اور چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور ہر چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیئرز میں بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو سورہ رحمان میں جو ہے ایک اور اس کی قرآن کی ایک اور بھی ایک عادت ہے کہہ لیجئے کہ اکثر سورہ جو ہیں وہ ہر سورج کے پیئرز ہیں، یعنی دو سورج ایسی ہیں جن کے سبجیکٹس اور میٹر وغیرہ یا ان کا انداز بیان ایک جیسا ہے۔ تو سورہ رحمان کا پیئر جو ہے وہ سورہ واقعہ کے ساتھ ہے، جو کہ اس کے بالکل بعد آتی ہے، سورہ نمبر 56 ہے، اور اس کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے کہ سورہ واقعہ سورہ رحمان کا بالکل مرر امیج ہے، یعنی کہ جو اس میں پہلی آیت میں جو سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے سورہ واقعہ میں وہ آخری آیت میں ہے، اور اسی طرح وائسا ورسا وہ پورا ایک دوسرے کا مرر امیج ہے، یعنی کہ میرا سیدھا ہاتھ تو آپ کا الٹا ہاتھ۔ تو اس طرح سے جس طرح ہم شیشے میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اور ہمیں اپنی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے مگر ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے، تو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ انف تعارف ہو گیا ہے اس سورہ کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے پہلی آیت سے۔